بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ آقا کے سامنے پیش کرتے ہیں. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. السلام. میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان چینل کے تمام ممبران کو سلامت رکھے. آمین. سید قمر حیدر نوگاں سادات، سوال یہ ہے کہ میرا مکان کچا پڑا ہوا ہے، گاؤں میں سالوں سے میرے بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں. میری تعمیر بغیر اجازت انہوں نے میرے مکان میں دکان کھولی، اور جب میں نے منع کیا تو بڑے بھائی نے یہ کہا کہ جب تم رہنے یا بنانے آؤ گے تمہارا مکان خالی کر دیں گے. مگر اب جب آئے ہیں ہم یہاں اور وہ خالی نہیں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. میں ان سے گھر خالی کرنے کو کہہ رہا ہوں تو ان کے بیٹے مجھے، میری بیوی اور بچوں کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. مجھ سے 2 مہینے کا وقت مانگا خالی کرنے کے لیے اور اپنی زبان سے مکر گئے. اب یہ بتائیے کہ ان کی یہ کمائی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ وہ مجھ پر جھوٹا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مجھ پر ان کے 7 سے 10 لاکھ روپے نکلتے ہیں، جبکہ مجھ پر ان کا کوئی پیسہ نہیں ہے. اگر پوچھتے ہیں کہ کس بات کے پیسے دیے تو جواب ان کے پاس نہیں ہے. بتائیے میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ ایک بھائی کا حق کوئی چھینے. شریعت کے لحاظ سے حرام کام ہے. اگر آپ کا حق ہے اور وہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کی زمین پہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر جو کام کیا ہے، دکان بنائی ہے، وہ جائز نہیں ہے. اس کی کمائی سے جو کمایا ہوا رزق ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اس رزق سے جو بچے ان کے پل رہے ہیں، خود کو جو کھانا نصیب ہو رہا ہے، وہ سب ناجائز ہے. نتیجے میں جب ہماری زندگی، ہمارا وجود سب ان نجس چیزوں سے ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں عبادتوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے سب جائز نہیں ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر عمل بیکار ہو جائے گا ہمارا. لہذا غیروں کا اگر حصہ انسان کے پاس ہے تو وہ ادا کرنا. یہ کہ بھائی کا تو حق یہ ہے کہ، اور یقیناً ایام عزا ہے، آپ اور ہم جناب عباس اور جناب امام حسین 2 بھائیوں کا تذکرہ سنتے ہیں. ایک بھائی کے لیے بھائی کا کیا حق ہے صرف مجلسوں میں سن کے رہ جائیں؟ نہیں، اس کے اوپر عمل کریں اور انشاءاللہ ناجائز اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم رائے پور سے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں 3 مہینے میں 3 ڈیتھ ہو گئی ہیں، اور ہمارے امی کا کہنا ہے کہ پہلے 2 سورے کی نظر دیتے ہیں. اس کا منع یہ ہے کہ اس کے کھانے پر جو فاتحہ ہوئی ہے وہ فاتحہ اور کھانا ہمارے بھائی بہن اور پاپا تک پہنچ گیا، اور مگر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فاتحہ صرف جمعرات میں ہی پڑھنا اور پہنچایا جاتا ہے، ورنہ مردے کو کھانا نہیں پہنچتا، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ کیا ہے یار؟ کوئی حرج نہیں ہے. اور انسان مرحومین کو ہدیہ کرنے کے لیے جب بھی کوئی چیز کھانے پینے کے لا رہا ہے، اس کے اوپر سورہ حمد و فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جمعرات کے دن جو یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ شب جمعہ انسان کے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب اس کا خداوند تعالیٰ ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ شب جمعہ زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو یاد کرو. ورنہ ہر روز بہت اچھا ہے اپنے مرحومین کو یاد کرنا. ہر کھانے کے اوپر نظر دے کے سورہ حمد و سورہ توحید پڑھ کے نظر دے کھانا، کوئی حرج نہیں. السلام علیکم مولانا اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں گجرات سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں اور کفار کسے کہتے ہیں اور منافقین کسے کہتے ہیں؟ زبان عربی نہیں ہے ہماری تو ظاہر ہے اس میں ذرا تھوڑا. کافر یعنی جو خدا کا انکار کرے اسے کافر کہتے ہیں، اور جب کئی ایک مل کے کافر اکٹھا ہو جائیں اور خدا کا انکار کریں تو انہیں کفار کہا جاتا ہے. اور منافق وہ ہے کہ جو دل میں کچھ رکھے اور زبان سے کچھ کہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے. دل سے خدا نہ کردہ اہل بیت کو نہ مانتا ہو اور زبان سے ان کے ماننے کا اقرار کرے تو اس کو منافق کہتے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی میں لکھنؤ سے ہوں. بھائی اگر آفس کے ٹائم نماز پڑھنا ہو تو اگر ٹائم کم ہو تو جلدی جلدی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جلدی پڑھیے یا دیر سے پڑھیے، نماز کے ارکان صحیح سے ادا ہونا چاہیے. جتنا وقت ہو کہ آپ اپنے تمام نماز کے جو 11 رکن ہیں ان کو صحیح سے انجام دے سکیں تو نماز آپ جیسے چاہیے پڑھیں. شکریہ.
میں محمد شاہ نواز، میرے کو ہمیشہ گھبراہٹ اور ابخارات لگتے رہتا ہے، ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتا ہوں، اس کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے ذکر کو یاد کیجئے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے ہوتے ہیں، لہٰذا خدا کو یاد کریں ہم، اور جتنا زیادہ ہو سکے یہ تکلیفیں اور یہ گھبراہٹ اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ صلوات کا ورد کریں، صلوات پڑھیں، انشاءاللہ یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی نان مسلم کو اس کی تعلیم ٹیوشن دینے کے دوران ڈانٹا ہو یا مارا ہو بہتر تعلیم کے لیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟ اس بات کو بہت سال بیت چکے ہیں۔ دیکھیے، تعلیم دینے کی غرض سے اگر کسی کو نہ یہ کہ نان مسلم اپنے بچے اور کسی کو بھی اگر تعلیم کی غرض سے مارا ہے اور ادب سکھانے کے لیے تو یہ جائز ہے، وہ بھی ایک حد تک ہے۔ ایک حد تک ہے کہ ٹوٹے پھوٹے نہیں، جی نیل نہ پڑے جسم پر، جی ایک حد تک ادب سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے کسی کو بھی، کسی بھی انسان کو تو یہ جائز۔ لیکن اگر حد سے آگے بڑھ جائے اور اگر اس میں اپنا ضمیر شامل ہو جائے، اپنا بدلہ نکالنے کے لیے کسی بچے کو مار رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہے اگر خدا نخواستہ اس پر ٹوٹا پھوٹا ہے یا اس پہ نشانات پڑیں تو اس کو جا کے راضی کرے، چاہے اس کو پیسہ دینا پڑے اس کے ذریعے راضی کرے، معافی مانگے، اور اگر وہ نہیں ہے ملتا تو رد مظالم کے طور پر اس کا بدلہ ادا کرے اور حاکم شرع تک پہنچے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر ہم گناہ کریں اور ہم خود سے معافی مانگ لیں اللہ سے، اور پھر وہی گناہ کریں اور پھر معافی مانگ لیں، اور ایسا کئی بار کرتے رہیں، پھر ہم گناہ کریں اور معافی مانگنا بھی چھوڑ دیں، پھر اچانک اپنے گناہ کی معافی مانگیں، تو کیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا؟ استغفر اللہ، خدا نہ کرے انسان ایسا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف جاتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کو خدا معاف نہیں کرتا۔ گناہ پر اصرار کرنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کیا پھر توبہ کیا، توبتاً نصوحا قرآن میں آیا، ایسا توبہ کہ جس سے کرنے کے بعد انسان اس گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں، ایسا توبہ کرنا ہے۔ لیکن ہم نے توبہ کیا اور خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی پورا ارادہ تھا کہ نہیں جائیں گے، پھر اس گناہ کی طرف چلے گئے اور توبہ کر لیا، پھر ہم کچھ دن تک دور رہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے شیطان نے بہکا دیا، اپنی توجہ نہیں رہی، پھر اس گناہ کی طرف چلے گئے، پھر توبہ کر لیا، تو خداوند عالم اتنا کریم و رحیم ہے کہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ لیکن اگر انسان جان بوجھ کے گناہ کیا، توبہ کیا، گناہ کیا، توبہ کیا، تو ایسے انسان کو خدا نہیں معاف کرے گا۔ لیکن وہ انسان جو صدق دل، سچے دل سے توبہ کرے گا تو خدا کو پسند ہے۔ انسان کے پاس سے اگر جا کے ایک بار معافی مانگتا ہے کسی کی چیز کی، ایک بار معاف کر دے گا، دوسری بار معاف کر دے گا، تیسری بار اپنے بارگاہ سے اپنے دروازے سے بھگا دے گا۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ جتنی بار تم آؤ اتنا زیادہ میں تم سے عشق کروں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مائی نیم از فرحانہ اینڈ آئی لیو ان کانپور۔ میرا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں قرآن حفظ کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ بالکل کر سکتی ہیں، اسلامی شرعی اور پردے میں حجاب میں رہتے ہوئے بالکل حفظ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں محمود آباد سے امان حسن زیدی بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز مغربین میں مغرب کی نماز کے بعد جو نماز غفیلہ پڑھتے ہیں اور نماز ہدیہ والدین پڑھتے ہیں، تو اس نماز سے پہلے نماز کون سی پڑھنا چاہیے؟ جواب جلد دیجیے گا۔ نماز غفیلہ روزانہ کی نماز ہے، اور یہی کہا گیا کہ نماز مغرب کے بعد پڑھا جائے، تو بہتر یہی کہ پہلے نماز غفیلہ پڑھیں پھر نماز ہدیہ والدین، ورنہ دونوں میں جس کو بھی چاہے پہلے پڑھ سکتے۔ انہوں نے چینل ون کو دعائیں دی کہ دن دونی رات چوگنی ترقی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں سید الفشانی عباس حسین وارانسی سے۔ مولا سلامت رکھے چینل ون کو، جو ایک بہت بہترین کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیقات عطا فرمائے کہ چینل اور زیادہ کام کر سکے۔ اور میں خود اور اپنے ریلیٹیوز کو چینل ون کا تعاون کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کے وقت مولا کا جو علم تھا اس کی شکل و شباہت کیسی تھی؟
ہر جگہ جو بھی جنگ ہوتی ہے آج بھی دنیا میں، پہلے جنگ کرنے والے جو ہوتے تو ان کا ایک نشان ہوتا تھا، ایک علم ہوتا تھا، وہی ایک شکل تھی جو، لیکن ابھی کیا ہے، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ نشان ہوتا ہے، علم۔ علم کا مطلب عربی میں نشان کے ہی ہوتے ہیں۔ جی تو جہاں جہاں بھی آپ جائیے دنیا بھر میں الگ الگ طریقے سے جناب عباس کے علم کی شبیہ بنائی جاتی ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس شبیہ کا تھا، کس شکل کا تھا، بس یہ معلوم ہے کہ ایک علم تھا جو جناب عباس کے حوالے تھا۔ علم کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ کمانڈر ہے، یہ سردار ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ First of all, I would like to thank whole team of Vision Channel for increasing our knowledge in a better way. Thank you so much. Thank you. میرا کویشچن یہ ہے کہ مولانا صاحب جو لوگ عمرہ اور زیارت کر کے آئے ہیں اور وہ جب بھی دل میں دوسروں کے لیے نفرتیں رکھتے ہیں، دوسروں کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، خوشی میں خوش نہیں ہوتے، شامل نہیں ہوتے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں، ملنا پسند نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، تو مولانا صاحب ایسے لوگوں کی زیارت عمرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے بتا دیجئے، اور تفصیل لیکن یہی بات لکھی ہے انہوں نے سوال میں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر انسان ان جگہوں پر جائے اور جانے کے بعد ویسے ہی پلٹ آئے، تو تبدیلی نہ ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر در و دیوار کو دیکھ کے آیا ہے، پتھروں اور دروازوں کو دیکھ کے آیا ہے، پھر وہ اس حج و عمرہ میں خانہ خدا اور نبی کے روضے کی زیارت کر کے نہیں آیا ہے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد انسان کو ایک ایسی معنویت ملتی ہے، ایسی روحانیت ملتی ہے کہ خود بخود انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اب انسان وہاں پر بھی جانے کے بعد اگر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو نہ بدل پائے، اور وہاں سے یعنی جیسے انہوں نے کہا کئی بار حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی آنے کے بعد انسان نہیں بدل رہا ہے، لوگوں سے بغض و کینہ و حسد رکھ رہا ہے، تو یقیناً اس ایسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنا وقت بھی برباد کیا ہے، اپنا پیسہ بھی برباد کیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ورنہ ہر نیک عمل انسان کو نیک بناتا ہے۔ اگر انسان اپنے پرانے بد اعمال کو، برے اعمال، اخلاق کو نہ چھوڑے اور اچھے عمل اس سے سامنے نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرا سوال ہے کہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ گزر چکے ہیں، تو کیا میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل دعا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لکھنؤ کے پاس ایک گاؤں چندیا مئو سے نہال مرزا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ممی کے پاپا نے، یعنی ان کے نانا نے کچھ زمین ان کی والدہ کو دی تھی، اور وہ ماموں اب کے قبضے میں ہے اور ماموں دینے کو تیار نہیں، تو کیا ممی ان سے واپس لینا چاہیے ممی کو، ان کی والدہ کو؟ یہ دو صورت ہے، اگر اپنی زندگی میں دے کے گئے تھے تو ماموں کا حق ہی نہیں ہے اس پہ، بیٹی کو اپنے دے دیا ہے تو باپ نے بیٹی کو دیا ہے، ماموں کا کوئی حق نہیں ہے، وہ غصب کیا ہوا مال ہے، ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ اور اگر میراث کے طور پر ہے تو میراث جس طریقے سے باپ بیٹے کا 2 حق ہے، بیٹی کا 1 حق ہے، جو 1 حق بنتا ہے وہ ملنا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہماری شادی ہو کے 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور ہو سکے تو فیروزے پہ کندہ کر کے ایران میں ملتا ہے، اس کو پہن لیں اپنے ہاتھوں میں، تو خداوند عالم اولاد دیتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد جب لڑکی سسرال جاتی ہے اور 2 دن واپس آتی ہے تو یہ رواج دینی ہے یا دنیاوی؟ پلیز ضرور بتائیے۔ یہ سب رسم و رواج ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت سے یا حرام نہیں ہے، شریعت سے کوئی اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ سب رسم و رواج ہیں، شریعت میں اس کی کوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے امام خمینی صاحب کی تقلید کرنی ہے، کیسے کریں؟ کیا کوئی نیت کرنی ہوگی، کوئی بک پڑھنی ہوگی یا کوئی دعا پڑھنی ہوگی؟ ہمارے یہاں جو تقلید شروع کی جاتی ہے وہ زندہ کی جاتی ہے، اور خمینی صاحب کے انتقال کو عرصہ گزر گیا ہے۔
اس لیے ان کی تقلید اس وقت نہیں کی جا سکتی. اس وقت جو زندہ مر جائے تقلید ہے ان کی تقلید کریں, اور اس میں صرف نیت کرنا کافی ہے. ان کے مسائل کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. موضوع مسائل ضرور گھر میں رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری عمر 48 سال ہے. میری شادی کو 33 سال ہو گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ اور میری سسرال والوں نے کبھی بھی میری رسپیکٹ نہیں کی, ہمیشہ مجھ کو جھوٹا بتایا ہے اور دوسرے لوگوں پر یقین کیا ہے. میں اس سوال کا جواب چاہتی ہوں. انسان کو اخلاق اسلامی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے. اگر آپ کے گھر والے سن رہے ہیں تو ان سے یہی کہوں گا کہ جب تک ثابت نہیں ہو جائے کسی کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگانا چاہیے. اور اتنا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک یقین نہیں ہو پایا, کہ صرف اذیت پہنچانا ہے, تکلیف پہنچانا ہے. کسی کے اوپر جھوٹ کا الزام لگانا, اس کو تکلیفیں پہنچانا, اس کو ٹارچر کرنا, یہ سب اسلام کی شریعت کے لحاظ سے حرام ہے, جائز نہیں ہے. شکریہ. پھر ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام عباس علی ہے. میں کامٹی ناگپور ڈسٹرکٹ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہاں کچھ لوگ مسجد کی زمین پر 25-30 سالوں سے کرائے پر رہ رہے ہیں, جو موجودہ زمانے کے حساب سے کرایہ بھی نہیں دیتے, اور تو اور مسجد کی زمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنا کے لوگ مسجد کی زمین غصب کر رہے ہیں, اور وہ صاحب حیثیت ہیں کہ خود کا مکان بھی ہے اور رہ سکتے ہیں. مولانا صاحب, سوال یہ ہے کہ کیا یہ گناہ ہے؟ اور یقیناً خود لکھتے ہیں یقیناً ہے, اور ہے تو اس گناہ کی سزا خدا کے نزدیک کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے. شاید آپ کا یہ جواب سن کر ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس طرح کے کام سے باز آ جائیں. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کی زمین کو بھی غصب کریں. نہ یہ کہ اللہ کی زمین جو اللہ کی مسجد ہے, اللہ کے لیے بنائی گئی ہے, اس کی زمین کو غصب کر لیا. یقیناً جائز نہیں ہے. جو لوگ, ان کو تو خود بڑھ کے مسجد کی زمین کو خالی کرنا چاہیے, آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کا کرایہ ادا کرنا چاہیے. نہ یہ کہ مسجد کی زمین پر قبضہ کر لیا. قطعاً حرام ہے. جو کام بھی اس زمین پر کیا جا رہا ہے وہ سب حرام ہے. اس سے حاصل ہونے والی روزی رزق, اگر کوئی رہ رہا ہے تو یہ سب حرام ہے. اتنے سارے حرام اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا, سوائے اس کے کہ آخرت خراب ہے. آخرت خراب ہے, جہنم سامنے ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے, بیدار ہونا چاہیے, اور جلد سے جلد اگر کسی مومن, کسی مسلمان, کسی انسان کی زمین پہ قبضہ کیے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے, نہ یہ کہ مسجد کی زمین. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد زیدی فرام امراوتی مہاراشٹر. آئی وانٹ ٹو نو, کسی عورت کے انتقال ہو جائے تو اس کی تلقین نامحرم پڑھا سکتا ہے کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے, شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے. ممکن ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں گے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہلانا ہوتا ہے, تو وہ نہیں نامحرم کر سکتے. تلقین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ چینل وین کو ترقی عطا فرمائے. الہی انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہسبینڈ کے بعد بد مزاجی اور کنجوسی ختم کرنے کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے. سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں. اگر وہ بد مزاج ہیں تو ہم بد مزاج نہ بنیں, کیونکہ وہ کتنے بڑے بھی بد مزاج ہوں گے, اگر ہم خوش مزاج ہوں گے تو ایک نہ ایک دن ندامت ان کو ہوگی. لہٰذا خود کو انسان تبدیل کرے, بد مزاجی ہو جائے گی. اور کنجوسی کا جہاں تک سوال ہے, تو یہ صفت کنجوسی کی عورتوں کی زینت ہے, مردوں کی نہیں. عورتوں کی نیک صفت اس کا کنجوس ہونا ہے. مردوں کے لیے جو برا ہے, یعنی پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ بدترین خصلت مردوں کی جو ہے بخالت ہے, کنجوسی ہے, لیکن یہی بہترین خصلت عورتوں کے لیے. پھر آپ کی خدمت میں ایک طویل سوال پڑھ دیں. السلام علیکم. السلام. چینل ون زندہ باد. ماشاء ہمارے ناظرین بھی زندہ باد. ہمارے گھر میں قدیمی عزاداری ہوتی چلی آ رہی ہے. پہلے سب تھے, بہن بھائی, والدہ والد وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ سب اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے. اب ہم صرف میاں بیوی رہ گئے ہیں, اور لیکن ہم دونوں ضعیف بھی ہو گئے ہیں. لیکن الحمدللہ چیلم تک ہم مجلس ماتم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن دوسری مجالس میں نہیں جا پاتے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اگر چلا جاتا تو ایک گھر میں رہتا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ عزا خانے کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, خاص طور سے شب عاشور. تو کیا یہ روایت صرف ایک رسم ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ہماری کافی مجالس اس وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں.
نہیں، آپ کی مجالس چھوٹتی ہے تو آپ بالکل مجالس میں جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ عزا خانے کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ چھوڑیں، اس میں کوئی بے احترامی نہیں ہے. اور کمال احترام یہ آپ نے عزا خانہ اپنے گھر پہ سجایا، جب مجلس کا وقت ہوا اسے کھول دیا، آپ نے مجلس کیا، اس کے بعد اس کو بند کر دیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلی محرم سے 10 محرم تک یا 40 تک آپ وہاں پر ایک آدمی ہر وقت حاضر رہے. نہیں، ایسا نہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجلسیں چھوڑ جاتی ہیں، تو آپ دوسری برکتوں سے پیچھے نہ رہیے. کوئی ضروری نہیں ہے عزا خانہ تنہا چھوڑا جا سکتا. ان کا دوسرا سوال ہے کہ ایام عزا میں بہت سے لوگ بہت سے ترک لذت کی وجہ سے بہت سی چیز چھوڑتے ہیں، جیسے مچھلی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، تو دوسری طرح ساری اور چیزیں کھاتے، بریانی، حلیم، کباب، پراٹھے وغیرہ. تو ایسا کیوں ہے؟ کچھ نہیں ہے بھائی، میں نے بتایا کہ کیونکہ مچھلی کو زیادہ تر جگہوں پر ہمارے یہاں ایک شگون کی چیز اور خوشی کی چیز سمجھتے ہیں، تو وہ لذت تر کر دیتے ہیں، ورنہ اس کا کوئی شرعی ہے وہ نہیں ہے. اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو حرام کام نہیں. یہ نجم الحسنین رضا ٹیکسٹائلز جوالا نگر رامپور سے سوال کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امروہہ سے پاکیزہ نقوی. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد گھر نجس ہو جاتا ہے تو وائٹ واش کرانا چاہیے، گھر میں کھانا وغیرہ بھی جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، پھینک دینا چاہیے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ روح نکلنے کے بعد انسان نجس ہو جاتا ہے، لیکن کھانا یا گھر کیسے نجس ہو جاتا ہے؟ پہلے لوگوں کی چھتیں کڑی تختے کی ہوتی تھیں، چھت کی پتائی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا، دیواروں کی کونچی چپیڑ دیا جاتا تھا، گھر پاک ہو گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نجاست اگر وہی چپیڑ دی گئی تو گھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ سب خرافات جو ہیں. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نجس نہیں ہوتا، کچھ بھی خراب نہیں ہوتا. جی، صرف اور صرف مرنے کے بعد انسان کا جسم نجس ہوتا ہے، اور اس کو غسل کے ذریعے جب پاک کر لیا جائے تو کچھ نہیں نجس ہوتا. خدا ان باتوں پہ کان نہ دھریے، اس کو نہ سنیے. صرف میت کا جسم، مردے کا جسم نجس ہوتا ہے، وہ بھی غسل کے بعد پاک ہو جاتا ہے. کوئی گھر ور پاک کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام غلام عباس بھوجانی ہے، احمد آباد گجرات سے سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نماز پڑھتے تب سجدے کے لیے مٹی یا خاک کا استعمال کرتے تھے، جس کی سنت کو جاری رکھتے ہوئے ہم حضرات نماز میں خاک یا مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا ریفرنس ہمارے دوسرے دینی بھائی یعنی برادران اہل سنت کی سیاح ستہ کی کتاب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ میں کہیں ہے؟ بالکل موجود ہے، اور یہ بہت تفصیلی سوال ہے، اور ایک پروگرام چینل ون پر آیا تھا، اتفاق سے وہ سوالات کے جوابات حقیر نہیں دیے تھے میں نے. آخر سچ کیا ہے جی، اس میں یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا موجود ہے، الحمدللہ. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ سجدہ جو ہے وہ سجدہ گاہ مٹی پر، خاک شفا پر سجدہ کرنا، اس عنوان سے وہ آخر سچ کیا، یہ پروگرام موجود ہے، اس میں دیکھ لیجئے. تمام روایتیں اس میں نے سب اہل سنت کی کتابوں سے بیان کی ہے. تفصیلی موضوع ہے، اس لیے یہاں پر اس کا جواب نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھنؤ سے میری شادی 5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. اب کی بار مہینے کے حمل گر گیا ہے. میرے شوہر میرے اوپر نہ بھروسہ ہے نہ اللہ پر. ہم دعا مانگتے ہیں. میرے شوہر اپنا رشتہ چھوڑنا چاہتے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا. دعا کریں، خاص طور سے واجب نمازوں کو اول وقت پڑھ کے اس کے بعد دعا کریں، یقیناً دعا پوری ہوگی. ہمارے بزرگ علماء نے بھی یہ کہا ہے اور روایتوں میں بھی ہے. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کا بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے. کیا دنیا بھر میں جتنے لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے وہ سب خدا کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ نہیں. لہٰذا آپ خود بھی بھروسے میں رہیے اور اپنے اعتماد کو بحال کیجیے، اور اپنے شوہر کو بھی اعتماد میں لیجیے. اور آپ کے یہاں کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے، 1 مہینے کا حمل ٹھہر چکا ہے، لہٰذا کوئی کمی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند عالم اولاد عطا کرے گا. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں آپ کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ خداوند عالم اولاد کی نعمت سے آپ کو. بہت بہت شکریہ آقا. اب اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو جاتا، اگر آپ اجازت ہو تو میں ختم کا اعلان کر دوں اس ایپیسوڈ کی. اللہ. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. یزید کا فرمان حضرت امام حسین کے پاس آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اپنا سر دے دے یا بیعت قبول کر لے. لیکن حضرت امام حسین نے اس چیز سے انکار کرنے کے بعد آپ کربلا کی طرف
چلے گئے اور آپ نے شہادت دی. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر کسی نان مسلم کو اس کی تعلیم ٹیوشن دینے کے دوران ڈانٹا ہو یا مارا ہو بہتر تعلیم کے لیے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں اگر ہم گناہ کریں اور ہم خود سے معافی مانگ لیں اللہ سے اور پھر وہی گناہ کریں اور پھر معافی مانگ لیں اور ایسا کئی بار کرتے رہیں، پھر ہم گناہ کریں اور معافی مانگنا بھی چھوڑ دیں، پھر اچانک اپنے گناہ کی معافی مانگیں، تو کیا ہمارا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا؟ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایام ازاں ہیں، ملحوظہ خاطر رہے ہمیں ہر طرح سے عزاداری میں حصہ لینا ہے، ہوش کے ساتھ، جوش کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں گے، ہم آپ کے حق میں. زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آغا کا شکریہ، تمام ناظرین کا شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات جلد ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.